آپ دیکھتے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری بالخصوص جو ہے وہ بیانات آپ فرماتے تھے، اور بیانات کے ساتھ تقریباً 11 سال کا سلسلہ صرف بیانات، اور اب بھی بیانات تو ہیں، سلسلے دیگر آپ فرماتے ہیں، لیکن اچانک پھر وہ ایک نعت خواں بھی اس میں سے نکل آیا، اور پھر وہ نعت پروڈکشن پر جو ہمارے ٹاپ کے 3 کلام ہیں وہ آپ ہی کے ہیں اس وقت، جو ماشاءاللہ ملینز آف ملینز ویورز اس میں ہے، ایک تو 6 ملین سے زیادہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ، جو ہے سب کے سامنے ہے. تو یہ اچانک کیسے نکلا؟ نہیں، نعت خواں تو میں بچپن سے ہوں. اصل میں ہوا یہ کہ ابھی بھی مطلب یہ تو اسلامی بھائیوں کی وہ جس کو کہے کہ محبت ہے. نعت خواں تو آپ ہی ماشاءاللہ بہترین ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھ پاتے ہیں. میرا ایک پرابلم یہ ہے، میں ایک آدھ نعت کے بعد دوسری پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اسٹیمنا ظاہر نہیں ہے. لیکن امین بھائی مجھے بہت بچپن سے ہی جانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ نعت خواں ہیں نا ماشاءاللہ. تو امین بھائی کو مجھے دیکھا ہے انہوں نے نعت پڑھتے ہوئے، اور جس زمانے میں میں بھی محفلوں میں جاتا تھا، جب دعوت اسلامی میں میرے اوائل تھے تو بیان وغیرہ نہیں کرتا تھا میں، تو نعت پڑھنے جاتے تھے، لیکن سینئر نعت خواں ہوتے تھے، ہماری باری بھی نہیں آتی تھی. اچھا. تو کبھی کبھی ایک آدھ نعت بچے کو پڑھا دی کسی نے تو پڑھ لی ہم نے، تو اس طرح تھا. اور شوق ضرور تھا، پڑھتا رہتا تھا. اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ میرا بیان کرنا بھی جو ہے نا، یہ آپ کا سوال بن سکتا تھا اس وقت کہ یہ نعت خواں مبلغ کیسے بن گیا. اچھا، پہلے اس زمانے میں یہ تھا. تو اچھا، نعت پڑھتے نا ایک اور ٹرینڈ چل پڑا کہ میں دعا کرنے لگا. تو ایک آدھ جگہ پتہ نہیں کہیں دعا کروا دی ہوگی محفل کے آخر میں. اچھا. تو اب جناب وہ شادی کی محفل ہو تو 11ویں کی 12ویں کی، تو لوگ مجھے دعا کے لیے نعت بھی نہیں پڑھاتے تھے، بیان بھی نہیں. آپ نے اچھا دعا کرنے والے کو سب سے آخر تک بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی آپ نے دعا کرا دی، دعا کرواتا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں دارالمجدیہ میں جن دنوں پڑھنے گیا تو وہاں ہماری ایک تقریری مقابلہ وہاں پر ہوا. تو اعلیٰ حضرت پر کوئی بیان کرنا تھا، تو مجھے ایک ہماری بزم امجدی رضوی تھی تو مجھے اس میں کچھ ذمہ داری ملی. تو ہم نے ایک مقابلہ کروایا تقریری، اور تو میں نے اس میں کچھ بیان کیا ہوگا. تو وہاں کچھ اسلامیہ کو پتہ چلا، درس وغیرہ تو علاقے میں دیتے تھے جو مدنی قافلوں میں بیان یا درس. تو وہاں سے اچھا آپ کو یاد ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 بیان ہوتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں، ایک پہلا بیان اور ایک دوسرا بیان. پہلا بیان دیا جاتا تھا جونیئر مبلغ کو، اور سینئر مبلغ کو دوسرا بیان دیا جاتا تھا. اچھا، اور یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا بیان کب ہوگا. تو مجھے یوم رضا تھا، 25 صفر تھی اور جمعرات بھی تھی وہ. اچھا. یوم رضا جو بیان تھا اعلیٰ حضرت کے موضوع پر، مجھے پیغام ملا کہ آپ کا عالمی مدنی مرکز میں بیان ہے. میں یہی سمجھا کہ میرا دوسرا بیان ہوگا. پورے کراچی میں ایک اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا. ہاں، تو اس میں آپ کا بیان ہے اور آپ نے جو ہے وہ دوسرا بیان کرنا ہے. میں نے کہا اچھا، ایسا ہوا نہیں تھا کسی کے ساتھ. نارملی جتنے نئے مبلغین آئے پہلا بیان کیا اور کچھ عرصے بعد. تو میں نے کہا غلط فہمی ہوئی ہوگی بھائی، دوبارہ پوچھ لیں. کہہ رہے نہیں آپ کا دوسرا بیان ہے. تو میں نے یہاں اچھا اعلیٰ حضرت سے شروع سے ہی بچپن سے ہی لگاؤ اور نعتوں سے، تو کچھ بیان شاید اچھا ہی ہو گیا. تو اس کے بعد سے چل پڑی، اور وہ اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ بیانات کا سلسلہ ہوا. نعت کا سلسلہ یوں ہوا کہ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل. اچھا. تو اس پر کچھ میں نے وہ کسی سلسلے کے دوران میں نے شوق مدینہ جامردہ پڑھ دی تھی، ذہنی آزمائش میں ہی پڑھا. ہاں. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ ان کو کالیں آتی تھی کہ ان کو کہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرا دیں. اچھا. تو مجھے اکبر بھائی نے کہا، میں نے کہا یار میرا یہ کام نہیں، وہ تو میں محفل میں پڑھ دی، آپ سلسلے میں پڑھ دی. کہ نہیں وہ بار بار کالیں آ رہی آپ کرا دیں. تو میں نے وہ ریکارڈنگ کرا دی. تو وہ ایک کرائی، تو پھر آپ کا اس کے بعد پیغام آیا کہ وہ بھائی اب 12 ربیع الاول آ رہی ہے یا 11ویں آ رہی ہے، تو آپ منقبت ریکارڈ کرا دیں. تو یہ 5-6 کلام ریکارڈ ہو گئے. تو اس طرح ہو گئے بس. اور یہ پھر سب نعت خوانوں کو چھوڑ کے نہیں، اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ انکساری نہیں ہے، اس کو کوئی بھی وہ نہ سمجھے. یہ مجھے پتا ہے، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ اگر سب سے زیادہ ویوز ہے نا، اس کی وجہ آواز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جو بندہ جو کام کر نہیں پاتا اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ نعت بھی پڑھتے ہیں. تو ایک بندہ جب فیم ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو کمپیریزن یوں نہ کریں. نعت خواں یقیناً ماشاءاللہ یہی لوگ، میں خود بہت شوق سے ان کو سنتا ہوں، میرے بہت فیوریٹ ہیں، اور اللہ پاک ان کی آوازوں میں اور برکت دے اور ان کو عروج دے. تو یہ ویوز جو ہے نا، پلس پوائنٹ ہے. ویوز، ہاں یہ پلس پوائنٹ، اللہ کی رحمت، اللہ قبول فرما لے. لیکن ویوز جو ہے نا، یہ کسی کی کوالٹی کو یا کسی کے مرتبے کو تو خیر کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. بس بات کلام وہی اچھا جو اللہ قبول فرما لے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما. آمین. اب وہ جو ہمارا 6 ملین سے اوپر کلام ہے نعت پروڈکشن پر، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کلام سنیں نعت پروڈکشن پہ. پیاری پیاری نعتیں یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں. فیس بک پر بھی اسی نام سے چینل ہے، آپ اس کو بھی لائک کر لیں اور پیاری پیاری نعتیں شیئر کیا کریں، سنا کریں. اور اس کلام کی فرمائش تو بہت زیادہ اب آ رہی ہے نا، ہمارے ویورز مختلف بھیج رہے ہیں. میں سب کے نام لے بھی نہیں سکتا، یہاں پر اتنے سارے آ رہے ہیں. تو وہ ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سنتے ہیں. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں.